السلام علیکم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج ہمارا جو سبجیکٹ ہے میڈیا ہسٹری، اس میں ہمارا جو کویشچن ہے اسٹارز آف مسلم جرنلزم. آج ہم اس کو سٹارٹ کرنے لگے ہیں. اس کے حوالے سے تھوڑا سا جو ڈیٹا ہے وہ میں آپ کو کلاس میں دے چکی ہوں. ابھی آن لائن ہمارا اس حوالے سے فرسٹ لیکچر ہے. جیسے آپ کو یاد ہوگا، میں نے آپ کو بتایا تھا کہ 5 جو میجر جرنلسٹ تھے جن کو ہم اسٹارز آف مسلم جرنلزم کے نام سے یاد کرتے ہیں. اس میں جو فرسٹ ون ہیں اور جو سب سے پرومیننٹ ہیں وہ ہیں سر سید احمد خان. آج ہم سر سید احمد خان کے بارے میں پڑھیں گے، تھوڑا سا ان کا فیملی بیک گراؤنڈ دیکھیں گے، ان کی ایجوکیشن کے بارے میں دیکھیں گے. پھر ہم یہ دیکھیں گے کہ انڈو پاک سب کانٹیننٹ کی صحافت پہ ان کے کیا اثرات تھے اور انہوں نے اس میں کیا رول پلے کیا، اور لوگوں کی ٹریننگ میں سر سید احمد خان کا کتنا جو ہے کنٹریبیوشن ہے. سر سید احمد خان جو ہیں ان کا جو پیریڈ ہے وہ ہے 17 اکتوبر 1817 سے لے کے 27 مارچ 1898 تک. جو ان کی لائف ہے وہ اس کا جو پیریڈ ہے وہ یہ ہے. سر سید احمد خان جو ہیں بیسیکلی انہیں ایک اسلامک ریفارمر اور فلاسفر کے طور پہ جو ہے وہ جانا جاتا ہے. برٹش انڈیا میں جب بر صغیر کے اوپر برطانیہ نے قبضہ کیا تھا، ایسٹ انڈیا کمپنی کے طور پر وہ آئے تجارت کی غرض سے، اور آہستہ آہستہ جو ہے انہوں نے مغل دور حکومت کو ختم کیا اور جو ہے ہندوستان یا بر صغیر پہ قابض ہو گئے. اس وقت جو ہے چونکہ مسلمان اور ہندو اکٹھے رہتے تھے، تو جو سب کانٹیننٹ جس کو ہم اردو میں بر صغیر کہتے ہیں وہ اب کے موجودہ پاکستان اور ہندوستان کے اوپر مشتمل تھا. مسلمان اور ہندو وہاں پر اکٹھے رہتے تھے. برٹشرز جو ہے ان کے رولر تھے. اس ٹائم پہ جو مسلمانوں کی حالت جو تھی وہ بہت زیادہ بری تھی. وہ ایک جو ہے لمبے چوڑے 100 سالہ دور حکومت کے بعد ایک زوال کا شکار ہوئے تھے. تو اس دور میں مختلف اسکالرز نے مختلف طریقے سے ان کے جو ہے آزادی کے لیے کوششیں کی یا ان کے لائف سٹائل میں بہتری لانے کے لیے کوششیں کی، لیکن اس میں جو سب سے ریمارکیبل رول ہے وہ سر سید احمد خان اور ان کے علاوہ اور بہت سارے لوگ ہیں جن کو ہم سٹیپ بائی سٹیپ ڈسکس کریں گے. تو سر سید احمد خان جو ہیں یہ زیادہ تر مشہور ہیں اپنے 2 قومی نظریہ کی وجہ سے، جسے ہم 2 نیشن تھیوری کہتے ہیں کہ بر صغیر میں ایک نہیں 2 قومیں آباد ہیں. یہ جو آئیڈیالوجی ہے، یہ جو ایک اسکول آف تھاٹ ہے، سب سے پہلے سر سید احمد خان نے پریزنٹ کیا. انہوں نے اس کے اوپر فوکس کیا کہ بر صغیر میں ایک نہیں 2 قومیں رہتی ہیں، ہندو اور مسلمان. اور یہاں پر ہندو جو ہے اکیلی واحد قوم نہیں ہے، وہ میجورٹی ہیں، لیکن جو مسلمان ہیں وہ مائنورٹی ہیں، لیکن ان کا ایک بڑا پروپورشن ہے، انہیں ہم نگلیکٹ نہیں کر سکتے. وہ ایک ہیوج مائنورٹی ہیں جو ایک وسیع تعداد میں پائے جاتے ہیں، اور ان کا ایک باقاعدہ کلچر ہے، باقاعدہ ریلیجن ہے، باقاعدہ رہن سہن ہے. یہ ساری چیزیں ہیں تو وہ ایگزسٹ کرتے ہیں، اور انہیں اپنی ایگزسٹنس کے لیے باقاعدہ جو ہے اسپیس چاہیے. یہ جو تھیری ہے، یہ جو اسکول آف تھاٹ ہے، سب سے پہلے سر سید احمد خان نے پیش کیا. سر سید احمد خان جو ہیں بیسیکلی یہ ایک بہت ہی ویل آف فیملی سے تعلق رکھتے تھے. سر سید احمد خان کی والدہ جو تھیں بہت ہی نوبل اور بڑی ایکٹیو خاتون تھیں، اور سر سید احمد خان نے ان کی جو ہے پریزنس میں ایک بڑی ریسٹرکٹڈ اور بڑی ڈسپلن والی جو لائف سپینڈ کی. اس زمانے میں جو ہے ان کو گھر پہ ایک خاتون قرآن پاک اور اس کا ترجمہ پڑھانے آیا کرتی تھی، جو کہ وہاں پر تب کامن نہیں سمجھا جاتا تھا کہ کوئی خاتون آئے پڑھانے کے لیے. تو ان کی والدہ جو ہے وہ قرآن پاک کی تعلیم کے حوالے سے بہت زیادہ سینسٹیو تھیں، تو انہوں نے گھر پہ ان کی تعلیم کا اہتمام کیا تاکہ پراپرلی جو ہے ان کو اس سے ایجوکیٹ کیا جا سکے. سر سید احمد خان جو ہے شروع میں یہ برٹش گورنمنٹ کے ساتھ لائل تھے، جیسے کہ ایک اچھا شہری اپنی گورنمنٹ کے ساتھ لائل ہوتا ہے اور اس کے لیے کام کرتا ہے. جب بر صغیر میں 1857 کی جنگ آزادی جو ہم پاکستان اسٹڈیز میں پڑھتے ہیں، جب اس کا ایک شور و غوغا ہوا اور اس کے بعد وہ فلاپ ہو گئی، تو اس ٹائم پہ سر سید احمد خان جو ہیں وہ برٹش رول کے ساتھ تھے، اور ان کا ایک بڑا ریمارکیبل رول تھا یورپین کی لائف کو سیو کرنے میں، اور اس چیز کے لیے ان کو بہت زیادہ کرٹیسائز بھی کیا گیا بعد میں. لیکن ایز ٹائم پاسز تو سر سید احمد خان نے جو ہے باقاعدہ ریسرچ کی اور یہ ریئلائز کیا. انہوں نے ایک رسالہ جو ہے انٹروڈیوس کرایا، رسالہ اسباب بغاوت ہند.
جس میں انہوں نے باقاعدہ ریسرچ کی کہ آیا یہ جو بغاوت ہے یہ کیوں جو ہے اس کی ضرورت پیش آئی، اور کیوں لوگوں نے بغاوت کی، اور اس کی کیا ریزنز تھیں، اور اس کی ناکامی کی جو ہے وہ کیا وجوہات تھیں. یہ سارا ایک پوری ان کی ریسرچ تھی اس کے بارے میں. تو وہی سر سید احمد خان جو اس وقت برٹش گورنمنٹ کے ساتھ کھڑے تھے، اور برٹش گورنمنٹ ان کو اس چیز کے لیے ایڈمائر کرتی تھی، اور مسلم اسکالرز ان کو کرٹیسائز کرتے تھے، انہی سر سید احمد خان نے جب اس کے اوپر ریسرچ کی اور اس کو باقاعدہ سے انہوں نے فائنڈ آؤٹ کیا اپنی ریسرچ کو، تو انہوں نے اپنی ریسرچ کو باقاعدہ لکھا. انہوں نے اس کو لکھا اردو زبان میں، اور اس کے بعد انہوں نے بغیر اس کے انتظار کیے کہ میں اس کو انگلش میں جو ہے ٹرانسلیٹ کراؤں یا اس کی پرنٹنگ کراؤں، انہوں نے اس کو اردو میں ہی پرنٹ کروا لیا، اور اس کے 500 کاپیز جو ہیں انہوں نے اس وقت حاصل کی، اور انہوں نے وہ ڈیفرنٹ جگہوں پہ سرکولیٹ کی. تو جب وہ ان کے جاننے والوں میں سے بہت سارے لوگوں نے پڑھا تو انہوں نے ان کو گائیڈ کیا کہ یہ جو پیمفلیٹ ہے آپ اس کو جلا دیں، آپ اس کو سرکولیٹ نہ کریں، آپ لوگوں تک نہ پہنچائیں. یہ اگر برٹش گورنمنٹ کو پتہ چلا تو آپ کو اس کے بہت زیادہ شدید نقصانات اٹھانے پڑیں گے. لیکن سر سید احمد خان نے اس کی انگلش ٹرانسلیشن کرا کے اس کی بہت ساری کاپیز جو ہیں وہ انگلینڈ کی گورنمنٹ کو بھی بھیج دیں اس ٹائم پہ، اور انہوں نے اس کے لیے جواب دیا کہ میں یہ سب کچھ اپنے لیے نہیں کر رہا، میں یہ اپنے لوگوں کے لیے کر رہا ہوں، میں ان کی بہتری کے لیے کر رہا ہوں. میں بیسیکلی گورنمنٹ کو یہ ریئلائز کرانا چاہتا ہوں کہ ان کی کن ناانصافیوں کی وجہ سے لوگ ان سے بغاوت کرنے پہ مجبور ہوئے، تاکہ جو ہے ان کو یہ ریئلائزیشن ہو سکے کہ یہ کوئی بغاوت نہیں تھی، اور یہ کوئی جان بوجھ کے ان کے خلاف سازش نہیں کی گئی، بلکہ گورنمنٹ کی رانگ پالیسیز سے متاثرہ لوگوں نے یہ جو ہے سٹیپ اٹھایا، اور مسلمانوں کو بھی اس گلٹ سے نکالا جا سکے جو اس جنگ آزادی کے نتیجے میں جو فیلئر ہوا، اور اس کے بعد جو انہیں ایک ٹف لائف گزارنی پڑی، تو وہ اس گلٹ سے نکلیں اور ان کو یہ احساس ہو کہ اگر انہوں نے ایسا کوئی سٹیپ لیا تھا تو اس کی کچھ ریزنز تھیں، اور انہوں نے اس کی وجہ سے جو ہے اس کو وہ کیا تھا. تو انہوں نے کہا کہ اگر ایسی صورت میں میرے لوگوں کا کام کرتے ہوئے اگر میری زندگی کو کوئی خطرہ بھی ہے تو میں اس سے بالکل بھی نہیں گھبراؤں گا، اور میں اس چیز میں خوشی محسوس کروں گا کہ میں اپنے لوگوں کے لیے کچھ کر سکا ہوں. تو یہ جو ہے ان کا ایک بڑا جو ہے کنٹریبیوشن ہے، اور بڑا ان کا ایک بریوری کا جو یہ ایک سٹیپ تھا جس سے انہوں نے جو مسلمانوں کے اور برٹشرز کے درمیان جو اختلافات کو دور کرنے کی کوشش کی تھی. سر سید احمد خان جو ہیں ان کے کریڈٹ پہ بہت ساری چیزیں جاتی ہیں. ہی واز دا فرسٹ مسلم اسکالر جنہوں نے اس چیز کو ریئلائز کیا کہ مسلمان جو ہیں وہ تعلیم کے میدان میں بہت زیادہ پیچھے ہیں، اور انہوں نے اگر اپنے آپ کو جو ہے اپنی ڈیولپمنٹ کرنی ہے، انہوں نے اپنی گروتھ کرنی ہے، تو انہیں چاہیے کہ وہ یہ جو ہے انگریزوں سے نفرت کو چھوڑ دیں، اور یہ سوچنا چھوڑ دیں کہ ہم انگریزی زبان میں تعلیم حاصل نہیں کریں گے، یا ہم انگریزوں کے انسٹیٹیوٹس میں نہیں پڑھیں گے. انہیں چاہیے کہ وہ اپنے آپ کو ویل ایکوپڈ کریں، وہ ان سے بات چیت کرنے کے لیے اس قابل ہو سکیں کہ اپنا جو پوائنٹ آف ویو ان کو پہنچا سکیں. تو اس کے لیے انہوں نے سب سے پہلے ایک اسکول جو ہے مراد آباد میں گلشن اسکول کے نام سے ایک اسکول جو ہے انہوں نے وہاں پہ 1859 میں اسٹیبلش کیا. پھر انہوں نے وکٹوریہ اسکول غازی پور میں 1863 میں، اور ایک سائنٹیفک سوسائٹی جو ہے 1864 میں انہوں نے جو ہے اسٹیبلش کیا. 1875 میں انہوں نے محمد اینگلو اورینٹل کالج جو ہے وہ سٹارٹ کیا، جو بعد میں ساؤتھ ایشیا کی فرسٹ مسلم یونیورسٹی بنا، جس کو ہم علی گڑھ یونیورسٹی کے نام سے بھی جانتے ہیں. یہ سارے ادارے اتنے پاپولر ہوئے، اور ان کی وجہ سے مسلمانوں میں تعلیم کا اس قدر رجحان بڑھا کہ انہوں نے آہستہ آہستہ بہت ساری جگہوں پر اور انسٹیٹیوٹس جو ہیں وہ سٹارٹ کیے، اور آہستہ آہستہ مسلمان جو ہے وہ تعلیم کی طرف دوبارہ راغب ہونا شروع ہوئے. تو اس کے بعد جو ہے سر سید احمد خان اپنا جب یہ فرسٹ اسٹیپ انہوں نے بڑی کامیابی کے ساتھ انہوں نے کمپلیٹ کر لیا، تو انہوں نے اس کے بعد سائنٹیفک سوسائٹی کے نام سے ایک ادارہ جو ہے وہ قائم کیا، جہاں پر ان تمام کتابوں کا ترجمہ کروایا گیا جو دوسری زبانوں میں تھیں اور جو کہ اردو میں مسلمانوں کے لیے پڑھنا ضروری تھا. انہوں نے ان کو اردو میں اس کے لیے ترجمہ کروایا، پرنٹ کروایا، تاکہ مسلمانوں کے لیے اس کو سمجھنا آسان ہو، ان کے لیے تعلیم حاصل کرنا آسان ہو.
سر سید احمد خان ان چند اسکالرز میں سے ہیں جنہوں نے قائد اعظم اور علامہ اقبال جیسے اسکالرز تک کو اپنے جو ہے لائف سٹائل سے، اپنی ترجیحات سے، اپنی سیاسی، سماجی اور تعلیمی خدمات سے بہت زیادہ متاثر کیا اور ایک رول ماڈل کے طور پر وہ سامنے آئے۔ سر سید احمد خان نے جب سائنٹیفک سوسائٹی جو ہے کیا اور اس کے بعد انہوں نے مسلمانوں کے لیے بہت ساری کتابوں کا جب ترجمہ کروایا تو یہ ایک بہت بڑا سٹیپ تھا۔ سر سید احمد خان کے جو بھائی ہیں انہوں نے انڈیا کی سب سے پہلی پرنٹنگ پریس جو اردو پرنٹنگ پریس تھی وہ انہوں نے، اس کا کریڈٹ ان کو جاتا ہے کہ انہوں نے وہ سٹارٹ کی تھی، وہ اسٹیبلش کی تھی۔ تو اس طرح سے آہستہ آہستہ سر سید احمد خان نے مسلمانوں کو اس طرف راغب کیا، مسلمانوں کے اندر یہ چیز اجاگر کی کہ انہیں اپنے آپ کو کیسے جو ہے اسٹرانگ بنانا ہے اور کیسے ایک پولیٹیکل جو ہے اپنی اسٹرگل کے لیے آگے آنے کے لیے ان کو پہلے سے کون سے سٹیپس لینے ہوں گے تو وہ اس قابل ہو سکیں گے کہ وہ اپنے لیے آزادی کی جنگ جو ہے وہ لڑ سکیں۔ سر سید احمد خان جو ہیں انہوں نے ایک بڑا ان کا مشہور جملہ ہے کہ ڈونٹ شو دا فیس آف اسلام ٹو ادرس، انسٹیڈ شو یور فیسز ٹو دا فالوورز آف ٹرو اسلام ریپرزینٹنگ کریکٹر، نالج، ٹالرنس اینڈ پائٹی، کہ آپ لوگوں کو یہ نہ دکھائیں کہ دین کیا ہے بلکہ آپ لوگوں کو ویسا بن کے دکھائیں کہ لوگوں کو پتہ چلے کہ آپ کا دین آپ کو کن چیزوں کا جو ہے وہ سبق دیتا ہے۔ اور سر سید احمد خان کا جو فیملی سیٹ اپ تھا اس کے حوالے سے سر سید احمد خان کی جو ٹریننگ ہوئی تھی ان کو مغل جو آداب ہیں اور یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ ان کو بڑے اچھے طریقے سے سکھائی گئی تھیں۔ سر سید احمد خان نے اپنی جو ایجوکیشن ہے جب کمپلیٹ کی تو سر سید احمد خان نے اس زمانے کے جو بڑے مسلم اسکالرس تھے جیسے رومی ہیں، غالب ہیں، ان سے پڑھا۔ انہوں نے ڈیفرنٹ لوگوں سے میتھمیٹکس، اسٹرانومی، اسلامک چیزیں پڑھی۔ سر سید احمد خان نے بہت عرصہ تک طب کی تعلیم بھی حاصل کی لیکن انفارچونیٹلی وہ کمپلیٹ جو ہے وہ نہ ہو سکی۔ سر سید احمد خان جو ہیں انہوں نے اپنے بھائی کے ساتھ مل کے جو ہے اپنے پرنٹنگ پریس کو بڑا اچھے طریقے سے انہوں نے اس کو یوز کیا۔ ان کے جو فادر ہیں ان کو بہت سارے ٹائٹلز ملے ہوئے تھے ان کے گرینڈ فادر کو، جو کہ ان کی ڈیتھ کے بعد سر سید احمد خان نے اون کیے، لیکن ان کے فادر کی ڈیتھ کے بعد کچھ فائنینشیل ایشوز ہو گئے سر سید احمد خان کو، لیکن اس کے باوجود انہوں نے اپنی ایجوکیشن کو بھی کمپلیٹ کیا اور انہوں نے جو ہے ڈیفرنٹ گورنمنٹ جابس بھی کی۔ انہوں نے اپنی جب جاب کا آغاز کیا تو جسے ہماری زبان میں کلرک کہیں گے، اس سے سر رشتہ ایک ٹائٹل تھا، اس سے سٹارٹ کیا، پھر آہستہ آہستہ ان کی پروموشن ایک منشی کے طور پر ہوئی اور اس کے بعد میں وہ ایک ہائی رینکنگ پوسٹ پہ مراد آباد کی کورٹ میں جو ہے وہ ڈپیوٹ ہوئے اور اسی دور میں انہوں نے اپنا سب سے زیادہ بہترین جو ہے لٹریری کام کیا۔ تو اپنے لٹریری ورک کے لیے وہ پاپولر ہیں۔ انہوں نے جو ہے تہذیب الاخلاق کے نام سے ایک رسالہ جو ہے نکالا، اسی طرح سے جو ہے ایک ٹٹ بٹس کے نام سے انہوں نے ایک جو ہے مزاحیہ جیسے فقاہی کالمز جس میں ہوتے ہیں اس طرح کا انہوں نے نکالا، اور وہ جو ہے اپنا مٹیریل اردو اور انگریزی دونوں میں پرنٹ کراتے تھے تاکہ برٹش گورنمنٹ بھی پڑھ سکے اور مسلمانوں کو بھی اس کے بارے میں جو ہے وہ اویئرنیس ہو سکے۔ سر سید احمد خان نے اپنی تعلیمی اور سماجی جو ہے خدمات کے ساتھ ساتھ جو ان کا زیادہ ہم پڑھتے ہیں کہ انہوں نے لوگوں کو جن چیزوں کے حوالے سے گائیڈ کیا تو انہوں نے اس میں لوگوں کو اپنی صحافت، اپنے قلم کے ذریعے لوگوں کو موٹیویٹ کیا۔ اس میں ان کے جو دو پاپولر نیوز پیپرز ہیں، ایک کا نام ہے ہمدرد اور ایک کا نام ہے کامریڈ۔ ہمدرد اردو زبان کا اخبار تھا اور کامریڈ جو ہے وہ انگلش زبان کا اخبار تھا۔ یہ دونوں جو اخبار ہیں اس زمانے کے حساب سے صحافتی درجے پر بہت ہی اعلیٰ کہنا چاہیے کہ مقام پر فائز نیوز پیپرز میں سے پائے جاتے ہیں۔ ان کا جو رائٹنگ سٹائل تھا وہ میجورٹی کا بڑا سنجیدہ سیریس ٹائپ کا تھا۔ سر سید احمد خان اس میں جو ایڈیٹوریل تھے وہ خود لکھا کرتے تھے اور ایڈیٹوریل کا ٹرینڈ جو انہوں نے انٹروڈیوس کرایا جو آج تک بھی پاپولر ہے کہ ایڈیٹوریل اس زمانے کے سب سے پاپولر، اس ٹائم کے سب سے سیریس اور سب سے جو ہے قابل توجہ مضمون جو ہے اس کے اوپر دیا جاتا ہے، اس کے اوپر لکھا جاتا ہے تاکہ لوگوں کی اٹینشن اس کی طرف دلوائی جا سکے۔ اس زمانے کے جو اسکالرس تھے ان کو اپنے ساتھ انگیج کیا، انہوں نے کالمز انٹروڈیوس کرائے۔ آپ کو جیسے پتہ ہے کہ کالمز جو ہیں بیسیکلی معاشرے کے مختلف مسائل کی عکاسی کرنے کے لیے
لکھے جاتے ہیں، انہوں نے کالمز کا ٹرینڈ انٹروڈیوس کرایا، کالمز جو ہیں لکھے گئے تاکہ لوگوں کو بتایا جا سکے۔ اس کے علاوہ باقاعدہ صحافتی تعلیم جو ہے کہ ایک پاپولر صحافی کو کیسا ہونا چاہیے، اس کی کیا کریکٹرسٹکس ہونی چاہیے، یہ ساری چیزیں بھی سر سید احمد خان نے انٹروڈیوس کروائیں۔ اور سر سید احمد خان کے ٹائم پہ اس زمانے میں ان کے نیوز پیپرز میں جو لوگ کام کرتے تھے تو وہاں سے اور بھی بہت سارے قابل صحافی نکلے جنہوں نے بعد میں اپنے ذاتی جو نیوز پیپرز ہیں وہ نکالے۔ اس کے علاوہ سر سید احمد خان نے دہلی میں جو مغل آرٹ ہے اس کے حوالے سے ایک بڑی خوبصورت کتاب آثار الصنادید لکھی کہ اس کے جو آرکیٹیکٹ تھا، اس زمانے کا جو کلچر تھا اس کے بارے میں انہوں نے لکھا۔ اس کے علاوہ جو سر سید احمد خان کے کریڈٹ پہ سب سے بڑی جو چیز ہے بینگ اے مسلم اسکالر، وہ ولیم میور نامی ایک شخص نے لائف آف محمد کے نام سے ایک بک لکھی تھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، نعوذ باللہ اس میں بہت ہی لغو باتیں کی تھی جن کے جواب دیے تھے سر سید احمد خان نے۔ انہوں نے اس کے جواب میں خطبات احمدیہ کے نام سے بڑا ہی بولڈ، بڑا ہی دبنگ قسم کا جواب دیا تھا، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں کیے گئے فضول جو باتیں تھیں ان کے حوالے سے سر سید احمد خان نے ان کو غلط فہمیوں کو کلیئر کیا تھا، اور بڑا ہی بولڈ سٹیپ لیا تھا انہوں نے اس حوالے سے تاکہ جو ہے مسلمانوں کو جو ہے یہ احساس دلایا جائے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے شان میں گستاخی کرنا کسی بھی صورت جائز نہیں ہے، اور ہر مسلمان کو اس کے لیے سٹینڈ لینا چاہیے، اور غیر مسلموں کو یہ احساس دلانا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کوئی بھی چیز بغیر کسی ریسرچ کے وہ نہیں کہہ سکتے، مسلمان اس کا جواب دینے کی اہلیت رکھتے ہیں۔ اسی طرح سے سر سید احمد خان نے اور بھی بہت ساری کتابیں لکھی، بہت سارے کام کیے، اور جو ان کے نیوز پیپر تھے ان کے ذریعے انہوں نے لوگوں کو یہ احساس دلایا کہ کیسے جو ہے ہم اپنا جو ایک بڑے 100 سالہ دور حکومت سے اگر ہم اس زوال کا شکار ہوئے تو ہماری اس میں کیا غلطیاں ہیں، اور ہم اپنے اس رجیم کو دوبارہ سے کیسے گین کر سکتے ہیں۔ نیکسٹ لیکچر میں انشاءاللہ تعالی ہم ڈسکس کریں گے کہ کامریڈ کا کیا سیٹ اپ تھا اور ہمدرد کا کیا سیٹ اپ تھا۔ آپ کی تب تک کے لیے اسائنمنٹ ہے کہ آپ آج کے لیکچر کے حوالے سے بھی اور ہمدرد اور کامریڈ کے حوالے سے بھی ڈیٹا کلیکٹ کر کے اپنی ایک اسائنمنٹ سمرائز کریں گے، اور وہ اسائنمنٹ جو ہے آپ مجھے میرے ای میل پہ سینڈ کریں گے، پھر اس کے بعد ہم فردر لیکچر میں اس کے حوالے سے ڈسکشن کریں گے۔ ٹھیک ہے، ٹیک کیئر، اللہ حافظ۔ آگے چل